اور اس میں تاخیر کریں گے تو تاخیر کا گناہ ہوگا۔ حضور یہ فرمائیے کہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پہلے میری ماں حج کر لے، میری ماں نے حج نہیں کیا، میں نہیں کرتا، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ فرضیت کا اگر سبب پایا جائے گا تو وجوب اسی شخص پر ہوگا۔ اگر کسی شخص پر جو ہے وہ فرضیت کا سبب پایا گیا اور اس نے استطاعت پا لی حج کی تو اس پر حج کی ادائیگی خود کرنا فرض ہے۔ والدہ کو پہلے کرانا یہ ضروری نہیں، اور والدہ کو کرانے کے چکر میں اگر خود باز رہے گا اور حج نہیں کرے گا تو خود گناہ گار ہوگا۔ بعض اوقات بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں حج پہ جا تو سکتا ہوں، لیکن پہلے میں اپنی بہن کی شادی کرواؤں گا، یا پہلے میں اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا پھر میں حج کروں گا۔ تو اس طرح کی جو کیا یہ درست ہے؟ یہ اس معاملے میں ایک اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے کہ مستقبل کے جو بھی منصوبے ہیں اور جو بھی ارادے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں جو ہے وہ منصوبے میں رقم خرچ کرنی ہے، تو یہ جو ہے ابھی فرضیت حج سے جو ہے وہ مانع قرار نہیں پائیں گے، رکاوٹ نہیں بنیں گے، بلکہ موجودہ مال اور استطاعت کی بنا پر ابھی فی الحال فوراً حج کی ادائیگی فرض ہوگی، اس کو کرنا چاہیے، اسے فوراً حج کرنا ہوگا، چاہے بہن کی شادی یا جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بھلے رہ جاتے ہوں۔ ہاں وہ بھلے رہ جائیں۔ تو لوگ باتیں کرتے ہیں نا حضور کہ دیکھو یار بہن ابھی کنواری ہے گھر میں اور یہ حج کو چلا گیا، ابھی بیٹی کی شادی کروا دیتے، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ حج پر چلے گئے، اب تو ابھی کچھ پیسے ہاتھ میں آتے تو بیٹی کی شادی کر دیتے پھر حج کر لیتے۔ تو معاشرتی طور پر کچھ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ پھر آدمی رک جاتا ہے، حج کو مؤخر کر دیتا ہے، گناہ گار ہوگا وہ۔ اصل میں مقدم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کے بجاوری ہے، اور یہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بنا پر بہت ساری غلط رسم و رواج جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، اور مختلف انداز میں انسان جو ہے وہ عمل نیک کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کی پرواہ میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رسول کا حکم کب آیا ہے اور اللہ رسول کا حکم کس وقت کے لیے، اس کی ادائیگی کب ضروری ہے، اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے وہ کام مسلمان کا یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجاوری۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس پر اس کی بہن کی شادی کروانا فرض نہیں ہے، شادی کروانا یعنی ایک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے اندر اتنا مال و دولت خرچ کرنا ذمہ داری کس حد تک ذمہ داری ہے؟ فرض کہ اچھا ایک اپنی بہن کا رشتہ خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میری بہن کی شادی ہو جائے، لیکن جب حج فرض ہو گیا تو پہلے وہ حج ادا کرے، بہن کی شادی کے لیے اپنے حج کو مؤخر نہ کرے، تاخیر جائز نہیں ہے، اور فوراً کیا گناہ گار، کیا اس سلسلے میں کچھ ایسے کچھ روایت اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس سے متعلق کیا ایسی روایات ہیں؟ یہ روایت میں ہے ایسا کہ جو جسے کوئی جو ہے وہ مجبوری کوئی رکاوٹ نہ ہو اور وہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر۔ یہ وعید ایسی شدید ہے کہ انسان اگر اس پر جو ہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے تو اس کے اندر برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو ایک فرض سے رکنا، باز رہنا، وہ بھی ایسے دنیاوی اپنے کام کاج یا اپنی جو ضرورتیں نہیں ہیں انہیں ضروری قرار دے کر اور انہیں فوقیت دے کر اللہ رسول کے فرمان پر احکامات سے جو ہے وہ منہ موڑنا اور رکنا، باز رہنا، یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ مسلمان کے لیے جو ہے وہ درست ہرگز نہیں۔ خدا آپ نے فرمایا نا، لوگ دنیا دیکھتے ہیں مگر یہ انہوں نے واقعی دیکھا نہیں نا، اصل میں ایک بار جائے نا پھر پیاس بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جب وہ طواف کے جو وہ مزے ہوتے ہیں، وہ مناظر ہوتے ہیں، اور جو مقام ابراہیم ڈھونڈنے کی اور حجر اسود کو دیکھنے کی اور زمزم وہاں پینے کی جو اور صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگانی، حضور جو مینا کے مبارک ایام، مزدلفہ کی مبارک مزے کو دنیا میں وہ مناظر دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے، ترستے لوگ الحمدللہ جنہوں نے دیکھے ہیں، اور یقیناً ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کی نگاہوں میں بھی وہ مناظر تازہ ہوئے ہوں گے، اور جو جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، زندگی کا حاصل ہوا کرتے ہیں یہ لمحات جو ہیں۔ میں کچھ حج سے متعلق فضائل بیان مرحبا ہیں لکھے میرے رفیق الحرمین میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میرا آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت کریمہ
کے تحت ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تاجدار مدینہ سرور قلب السینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کے حوالے سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو بیان ہوا کہ وہ اس دن ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو قضاء عمری تھی، جو نماز قضا کر گئے تھے، وہ بھی معاف ہو گئے۔ اور جو بعض اوقات آپ کو تو پتہ ہے معاشرے کے جو حالات ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، زمینیں کھا جاتے ہیں، کتنا ہی مطلب حقوق العباد ان کے سر ہوتے ہیں، تو کیا یہ نماز وغیرہ سب معاف ہو گئی؟ روزے معاف ہو گئے، جو فرض روزے انہوں نے بلا اجازت شرعی قضا کیے تھے؟ اصل میں بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر اس طرح کے مضامین ہیں کہ جس نے یہ عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے یہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو ان احادیث مبارکہ کو جو محدثین نے روایت کیا ہے تو شارحین نے اس کی بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر احادیث کے جن کے اندر یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے گئے تو ان میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، اور بعض ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حج کے بارے میں یہ ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اذکر اللہ 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 جل جلالہ و جل سبحانہ۔ میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی۔ ماشاءاللہ۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب اس میں جو آپ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ جس آدمی نے نماز قضا کی ہے یا اس نے روزے چھوڑے ہوئے یا اس نے لوگوں کا مال غصب کیا، زمین دبائی ہوئی ہے، اس طرح کے جو معاملات کیے، کیا یہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے؟ تو اس بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک زبردست تحقیق فرمائی۔ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر یہ مسئلہ لے کر اور اس کی احادیث بیان فرما کر وہ چند امور ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر داخل ہیں یا نہیں؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 3 صورتیں بیان فرمائی۔ پہلی صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی حج کرتا ہے اور اس کا حج پاک مال کے ساتھ اور گناہوں سے پاک ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، اور جو حج کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ہے وہ تمام کے تمام اس نے عمدہ طریقے سے ادا کیے اور ہر قسم کی غلط باتوں سے، غلط کاموں سے وہ بچتا رہا، اور حج کے فوراً بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کو اتنا وقت نہیں ملا
کہ وہ یہ تمام کی تمام چیزیں ادا کر پاتا، کہ نمازیں اگر چھوڑی تھی تو نمازیں ادا کر لیتا، روزے چھوڑے تھے تو روزے رکھ لیتا، اور کسی کا کچھ دینا تھا، قرض یا امانت کو واپس کرنی تھی تو واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، یا اس کا کسی کو کہہ نہیں سکا، وصیت کر جاتا کہ میری طرف سے یہ چیزیں ادا کر دی جائے، ان کا کفارہ ادا کر دیا جائے، ان کا فدیہ دے دیا جائے، تو اگر اس کو اس کا موقع ہی